بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے خاتمے اور تیرے زوال کا باعث ہوگا۔ فرعون تا حیات استثناء چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ تا حیات اس کی حکمرانی اس دنیا پر قائم رہے۔ وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی یہ کہتا تھا کہ میں اس دنیا کا رب میں ہوں، اس دنیا کا مالک میں ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ وہ کہتا تھا کہ آپ دیکھتے نہیں کہ میرے محل کے نیچے سے اور میرے ایک ملک کے اندر میرے محل کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ میں ہی اس دنیا کا رب ہوں، اکیلا رب ہوں، میں ہی اس دنیا کا مالک ہوں۔ تو نجومیوں نے اس کو کہا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہت کا اور تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ وہ تو ہمیشہ کے لیے چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا کا حکمران رہے، کہ جب تک وہ زندہ ہے وہی حکمران رہے۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا اور ایک بل پاس کیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا۔ اس نے آرڈر پاس کر دیا کہ کوئی بچہ زندہ نہیں رہے گا اور کوئی بچہ پیدا بھی نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی بچہ پیدا ہونے دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد تاریخ کا بدترین تشدد اور بدترین ظلم شروع ہوا۔ فرعون کا کرندے گھر گھر جاتے اور جو بچہ نظر آتا اس کو قتل کر دیتے۔ جو عورت حمل سے ہوتی اس کا حمل گرا دیتے۔ جو بچے پیدا ہو گئے تھے وہ بھی چن چن کر قتل کر دیے گئے۔ قرآن نے اس قتل عام اور ظلم کی تصدیق کی ہے۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ فرعون یقتلون ابناءکم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی اور اس بچے کو پیدا کر دیا۔ وہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کو زندگی بھی عطا کی اور اس کو فرعون کے محل کے اندر فرعون کے ذریعے سے اس کی پرورش کرائی۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر بھی اس طرح کیا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں اور جب ان کے بارے میں خوف محسوس کریں تو انہیں دریا میں ڈال دیں اور بالکل خوف اور رنج نہ کریں۔ ہم انہیں آپ کی طرف واپس پلٹانے والے ہیں، انہیں رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے محسوس کیا کہ فرعون کے جاسوس گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی عورتیں گھر گھر چکر لگا رہی ہیں، انہوں نے اپنے بچے موسیٰ کو ایک صندوق میں بند کر کے انہیں دریا میں ڈال دیا۔ وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے محل کے پاس جا ٹھہرا۔
فرعون کے کرندوں نے اسے اٹھا لیا، فَالْتَقَطَهُ آلُ فرعون، آل فرعون نے انہیں اٹھا لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی جب اس کو اٹھا کر فرعون کے دربار میں پیش کیا گیا تو ان کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ قرآن نے اس کا ذکر اس طرح ان الفاظ میں کیا ہے، وقالت امرأة فرعون قرة عین لی ولک لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا وهم لا يشعرون، اس کو قتل نہ کرو، اس کو یا یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوگا یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اپنے انجام سے بے خبر تھے کہ یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے اس نے ہزاروں لاکھوں بچوں کا قتل کرایا، یہی بچہ اس کی حکومت کو ختم کرے گا۔ آگے چل کر اسی بچے نے ان کو چیلنج کیا اور اسی کے سب سے وہ پانی میں غرق ہو کر مر گیا، جو کہتا تھا کہ وہ تا حیات حکمران رہے گا۔ آج بھی اس کی لاش مصر کے عجائب گھر میں نشان عبرت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس طرح بھی کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض، فرعون کے ظلم و ستم کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، ان فرعون علا فی الارض جعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ فرعون نے زمین میں ادھم مچا رکھی تھی، اس کے باسیوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے ایک جماعت کو اس نے بے بس کر رکھا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا، یذبح ابناءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور وہ یقیناً فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ رب العزت نے اس بچے کو فرعون کے گھر میں پرورش دلائی، اور وہی بچہ فرعون کی تباہی اور بربادی کا سبب بنا، جس کے لیے اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کرایا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت دکھلائی اور اس بچے کو فرعون کے گھر میں پرورش دلائی۔ انسان کے پروگرام اور ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انسان بھی مکر کرتا ہے، اللہ رب العزت بھی تدبیریں کرتا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے، اس کی تدبیروں کو کوئی توڑ نہیں سکتا، ان کی تدبیروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی ان حکمرانوں کے لیے اس میں سبق ہے جو تا حیات حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور ظلم و ستم کے پہاڑ لوگوں پر ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے ایک جماعت کو اس نے بے بس کر رکھا تھا۔ آج بھی کچھ جماعتوں کو اور کچھ لوگوں کو اس نے بے بس کر رکھا ہے، پابند سلاسل کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، وہ جب پکڑ پر آتا ہے ان ربی ان قیدی متین، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، فاعل لما یرید، اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو کسی کو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو پڑھیں، ان کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے جابر اور ظالم حکمران آئے، بڑے بڑے فرعون آئے، بڑے بڑے حمان اور شداد آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو
ایسی تاریک وادیوں میں دھکیل دیا ہے کہ آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ نام تو لیتے ہیں لیکن نام لینے سے مراد ہے کہ کوئی خیر کے ذریعے ان کا نام لینے والا نہیں۔ ان کا کوئی نام لیتا ہے تو وہ نفرت سے لیتا ہے۔ تو آج کے حکمرانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ وہ پہلی امتوں کے جو حکمران گزرے ہیں ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو انہیں پتہ چلے گا کہ ہمیشہ کی حکمرانی اور ہمیشہ کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔